بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف کسط فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیائی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عذابات دیکھ کر تمہیں اللہ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیائی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کی غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟